بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے عربوں کے بہادر ملک عراق کی۔ امریکہ نے اپنی طاقت کے نشے میں عراق کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ 1990 سے قبل عراق کی کرنسی کویت اور دیگر عرب ممالک کی طرح ایک مضبوط کرنسی تھی، مگر جب صدام حسین عراق کا صدر بنا اور اس نے 1990 میں کویت پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد تو عراق کے برے دن شروع ہو گئے۔ عراق کی آبادی 5.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 30واں بڑا ملک ہے۔ یہ دنیا کا 7واں بڑا رقبہ رکھنے والا ملک بھی ہے۔ اس ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ عراق ہے۔ اس ملک کا قومی جانور بکری جبکہ قومی پرندہ چکور ہے۔ گلاب اس کا قومی پھول ہے۔ عراق کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے 15% لوگ کرد جبکہ 85% عربی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، عربی اور کردی اس ملک کی سرکاری زبانیں ہیں۔ تقریباً 99% آبادی مسلمان اور 1% دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ مسلک کے لحاظ سے 7 سے زیادہ شیعہ فقہ یعنی 65% اور بقیہ 35% اہل سنت اور دیگر فرقوں پر مشتمل ہے۔ بغداد عراق کا ایک انتہائی پرانا اور تاریخی شہر بھی ہے اور عراق کا دارالحکومت بھی۔ تاریخ انسانی میں ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بھی بنا دیے گئے تھے اور تقریباً 15 لاکھ لوگوں کو ہلاکو خان نے ہلاک کر دیا تھا اور تمام اہل علم کی کتابوں اور لائبریریوں کو آگ لگا دی گئی اور دریا میں بہا دیا گیا، جس سے مسلمانوں کے عظیم تعلیمی خزانے تباہ و برباد ہو گئے۔ بغداد 85 لاکھ لوگوں پر مشتمل ایک خوبصورت شہر ہے۔ اس کا پرچم 3 رنگوں سرخ، سفید اور کالے رنگ پر مشتمل ہے، جس پر اللہ اکبر کی تحریر بھی موجود ہے۔ عراق کے مشرق میں ایران، مغرب میں اردن اور شام، شمال میں ترکی اور جنوب میں سعودی عرب اور کویت واقع ہیں۔ کرنل قذافی اور صدام حسین ایسے مسلمان لیڈر تھے جن سے امریکہ انتہائی خوف زدہ رہتا تھا، اس لیے امریکہ نے روایتی غداری کا سہارا لیتے ہوئے عوام کے اندر سے غدار تلاش کیے اور ان ترقی یافتہ ممالک کو ان غداروں کی مدد سے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ دوستو، کرنل قذافی کے ملک لیبیا میں خانہ جنگی کروا دی گئی، اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ صدام حسین جو کہ ایک عظیم رہنما تھا، اس نے عرب دنیا سے یہ کہہ رکھا تھا اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں تم آرام سے سوتے رہو، جس دن میں چلا گیا تمہاری نیند ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صدام حسین کے مرنے کے بعد اسرائیل تمام عرب ممالک کا بلا وجہ استحصال کر رہا ہے اور کوئی عرب ملک اس کو روکنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کے ڈر کی وجہ سے اسے دھڑا دھڑ تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ جو ممالک اسے تسلیم نہیں کر رہے وہاں صورتحال سنگین ہے۔ عراق تیل کی قدرتی دولت کے اعتبار سے دنیا کا 3را بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ بغداد میں عرب دنیا کا سب سے بڑا چڑیا گھر بھی واقع ہے، جس میں 700 قسم کے جانور اور پرندے بھی موجود تھے۔ نجف اور کربلا مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر اہل تشیع کے لیے مقدس مقامات ہیں جو کہ عراق میں ہی واقع ہیں۔ عراق میں تعلیم کا فقدان ہے کیونکہ شروع سے ہی اسے بین الاقوامی سازشوں کا مرکز بنایا جاتا رہا۔ دوستو، اس ملک میں 42% شرح تعلیم ہے، جس میں مردوں میں یہ شرح 80% اور خواتین میں 20% ہے۔ عراق کی تہذیب سونیری نسل کے لوگوں سے شروع ہوتی ہے جو کہ دریائے فرات کے کنارے آباد تھے، جو کہ 3000 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ دوستو، اس کے بعد شام سے کچھ لوگ آ کر آباد ہو گئے جو کہ دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہوئے۔ اسلام اس ملک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ کے وقت پہنچا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں تمام عرب علاقے فتح ہو چکے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد ان علاقوں پر بنو امیہ اور بنو عباس نے بھی حکومت کی، جو کہ بعد ازاں اس علاقے پر منگولوں نے قبضہ کر لیا۔ 1535 میں یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط آ گیا، جو کہ 1918 تک ترکوں کے زیر سایہ رہا۔ 1920 میں برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی،
1922 में बरतानिया ने शाह फैसल को इराक़ का हुक्मरान बना दिया। 1933 में शाह फैसल की वफ़ात के बाद इसका बेटा बादशाह बन गया। इसके बेटे की वफ़ात के बाद शाह फैसल दोयम को इराक़ का हुक्मरान बना दिया गया। दोस्तों 1958 में जनरल करीम ने शाह फैसल के तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। शाह फैसल दोयम को कत्ल कर दिया गया और हुकूमत इराक़ी इनकलाबी कौंसिल के हवाले हो गई। 16 जुलाई 1979 को इराक़ी इनकलाबी कौंसिल ने सद्दाम हुसैन को हुक्मरान बना दिया। 1980 में ईरान इराक़ जंग शुरू हुई जिसमें इराक़ का बेइंतहा नुकसान हुआ। 1981 में इसराइल ने इराक़ के एटमी रिएक्टर पर बमबारी करके इसे तबाह कर दिया। इस तरह अरब इसराइल जंग के बादल मंडलाने लगे। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक़ में यहूदी बहुत तंग थे। इसराइल इल्ज़ाम लगाता था कि सद्दाम सिर्फ इसराइल और यहूदियों के लिए अपने एटमी हथियार बना रहा है। इसराइल इल्ज़ाम लगाता था कि सद्दाम हुसैन एक पागल शख्स है, इसे ना अपनी फ़िक्र है ना दूसरों की। सद्दाम हुसैन वो बहादुर हुक्मरान था जो सिर्फ एक फ़लस्तीनी खातून की फरियाद पर इसराइल के ख़िलाफ़ नबर्द आजमा होगा और इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। एक दफ़ा सद्दाम हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक खातून ने कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो, मेरी बेटी को इसराइली फ़ौजियों ने कत्ल कर दिया और तुम यहाँ सुकून से बैठे हो। ये सुनकर सद्दाम की आंखों में आंसू आ गए और इसने ये तारीख़ी अल्फाज कहे कि इसराइल ने मेरी माँ बहन को रुलाया है, मैं इसराइल को रुलाऊंगा। इसराइल ने अपने आका अमेरिका के साथ मिलकर इराक़ के गिरदा गिर्द अपनी फ़ौजों को जमा करना शुरू कर दिया और तमाम ममालिक ने मिलकर हमला कर दिया। अफसोसनाक मकाम ये था कि अमेरिका के साथ मददगार के तौर पर बहुत से अरब ममालिक भी शामिल थे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके फ़र्जी केस में सज़ाए मौत सुनाकर 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी। इस तरह मुसलमान एक अजीम और बहादुर लीडर से महरूम हो गए। इराक़ की आमदनी का अगरचे इन्हिसार तेल पर है, मगर अमेरिका के हमले के बाद इराक़ की मईशत खस्ता हाली का शिकार हो गई। इराक़ में तकरीबन 2000 कुएं तेल की पैदावार दे रहे हैं। इराक़ की करेंसी का नाम अरबी दिनार है। इराक़ में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए इराक़ी अक्सर औकात 4 शादियाँ करते हैं। फ़ुटबॉल इराक़ का पसंदीदा खेल है। वक़्त के लिहाज से इराक़ पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। मुल्क का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड 994 है। सद्दाम हुसैन ने 2003 तक मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी थी। अब मुल्क के 95% आबादी मोबाइल इस्तेमाल करती है। इराक़ के बड़े शहरों में बगदाद, मूसल, करबला, नजफ़, अशरफ और बसरा शामिल हैं। इराक़ी एयरवेज़ इराक़ की सरकारी एयरलाइन है। इराक़ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बगदाद एयरपोर्ट है।